اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک طویل تعطل کے بعد حاضری ہوئی ہے اور ہمارا یہ ماہ ناز پروگرام آپ کے مسائل کا حل بہت ہی الحمدللہ اپنے معیار کے اعتبار سے دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، اور دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ لائیو سوالات ہم سے پوچھتے ہیں اور اپنے بعض ایسے مسائل جو تحقیق طلب ہوتے ہیں ان کو لکھ کر ہماری طرف بھیجتے ہیں اور ان کا تسلی بخش ان کو جواب دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں اور انشاءاللہ مستقل یہ سلسلہ رہے گا۔ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ اس کو لائیو اسٹریم کے اوپر لے کر جائیں اور لائیو آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ تو 2 بجے ہمارے پروگرام کا وقت ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے بھیجے ہوئے سوالات، ان کے جوابات اپنے مستند ترین مفتیان اکرام سے حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی ہے کہ جو کمنٹس بار ہمارے پروگرام کا ہے، ہمارے پیج کے اوپر جو لائیو اسٹریم چل رہی ہوگی اس میں آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لائیو بھی جواب دیا کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی فی الوقت جو ہے وہ سوال آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے وہ سوال پوچھیں، تو انشاءاللہ وہ بر وقت اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جامعہ الرشید کے سینئر استاد مفتی افتخار احمد صاحب، جو کہ دارالفتہ جامعہ الرشید کے سینئر مفتی ہیں اور وابستہ ہیں جی ہمارے آپ کے مسائل کا حل پروگرام سے، ایک عرصے سے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سوالات سے ہمارے پاس آج بہت زیادہ ہیں، اور پہلا سوال رحیم داس صاحب کا 4 صدر سے انہوں نے پوچھا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو تو وہ کیا ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ اس پر ذرا تفصیلی جواب چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے اگر کسی نے ذی الحج کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو فلا یأخذن من شعرہ واظفارہ، وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ صحیح۔ محدثین نے اور فقہا نے اس حدیث کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یہ حکم جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم، یہ استحبابی حکم مربوط ہے اس تفصیل کے ساتھ کہ کسی کو بال صاف کیے ہوئے، ناخن کاٹے ہوئے 40 دن نہ گزرے ہوں۔ اس لیے کہ اگر کسی کے 40 دن گزر گئے ہیں، پورے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک بال نہیں کاٹے، ناخن نہیں کاٹے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بال ناخن کاٹنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور تاخیر کرنا حرام ہے۔ صحیح۔ تو اگر کسی کو 40 دن گزر چکے ہیں کاٹے ہوئے، اور یا 40 دن اس عشرے میں پورے ہو رہے ہوں، تو اس کے لیے پھر اس استحبابی حکم کے بجائے وجوبی حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور صحیح۔ اگرچہ اس کے ارادہ قربانی کا ہے تب بھی بال اور ناخن کاٹے اور صفائی کر لے۔ اور ایک شق انہوں نے اور پوچھی ہے کہ اگر کسی کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور اچھا نہیں لگ رہا ہو تو وہ اگر کاٹے، تو اس میں یہ ہے کہ حتی الامکان اگر 40 دن پورے نہیں ہوئے تو وہ اس استحبابی حکم پر عمل کر سکتا ہے، اور لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بہت برا لگ رہا ہوں اور اس لیے وہ کاٹتا ہے، تو اس کے خلاف کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے بھی اور اس کے باوجود اس نے بال یا ناخن کاٹ دیے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ایک استحبابی حکم کا جو ثواب ہے اس سے محروم رہا۔ صحیح۔ دوسرا سوال جی فہیم عباس صاحب نے پوچھا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ ہم قربانی کے 2 جانور ذبح کریں گے، ایک پہلے دن اور ایک دوسرے دن، تو ہم ناخن اور بال پہلے جانور کی قربانی کے بعد کاٹ سکتے ہیں یا دوسرے دن کی قربانی کے بعد کاٹیں گے؟ چونکہ جو اصل واجب قربانی ہے وہ تو یہ پہلے دن ہی کریں گے، اور اس قربانی تک ان کو اس کی تاخیر کا جو استحبابی حکم تھا صحیح ہے، اس کی شرعاً ترغیب تھی، لہٰذا جب پہلے دن انہوں نے قربانی کر لی تو اس کے بعد یہ بال ناخن وغیرہ صاف کر لیں۔ بہترین۔
नाज़रीन मोहतरम, दो सवालात आपके हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप कमेंट्स बार में मुस्तकिल सवालात पूछेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे। ज़ाहिर है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके मुस्तनद जवाबात पहुंचाने के लिए बड़ा अच्छा एक आपके लिए प्लेटफॉर्म है। जो भी आप कमेंट्स में इंशाल्लाह सवाल भेजेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको लाइव पूछें, और जो आप चाहते हैं कि उसमें कोई ऐसी तहकीक तलब बात है जो हम समझते हैं कि उसका जवाब जो है वो थोड़ा वक्फे से देना चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह हम उसको अगले दिन प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बार में सवालात पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप का अपना प्रोग्राम है और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर में बहुत से लोग जो है वो मुफ्ती हैं माशाल्लाह, और बहुत सारे सवालात के जवाबात दे रहे हैं, और उसमें कितनी उनकी सदाकत है, कितनी उनकी तहकीक है, कितना वो मुस्तनद होता है उनका जवाब, ये भी आप बखूबी जानते हैं। जामिअत रशीद माशाल्लाह हमारा दारुल इफ्ता, हमारा जामिअत रशीद मुस्तनद दीनी इदारा है, आप जानते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बरह रास्त हमारे सीनियर तरीन मुफ्तियान कराम से सवालात पूछिए, इंशाल्लाह आपका जवाब आप तक पहुँच जाएगा। तीसरा सवाल नईम मुज़फ़्फ़र साहब का मुंबई से पूछा है कि नाबालिग पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं, लेकिन अगर उसके नाम पर कुर्बानी कर दी जाए तो ये जायज़ होगा या नहीं होगा? नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगरचे वो मालदार ही क्यों ना हो। बाकी रही ये बात कि नाबालिग की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। नाबालिग की तरफ से कुर्बानी एक इबादत है और की जा सकती है, लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी है कि वो जो कुर्बानी की जाए वो बच्चे के माल से न की जाए, बल्कि उस जो सरपरस्त करना चाहता है वो अपनी तरफ से हिस्सा मिलाए। सही। तो अपने तरफ से अगर कोई वालिद या बड़ा भाई या वालदा अपने नाबालिग का हिस्सा मिला रहे हैं और नफली कुर्बानी उनकी तरफ से कर रहे हैं तो कोई हरज नहीं है। बेहतरीन। तौसीफ़ अहमद साहब ने सवाल पूछा है जी कि अगर अपनी वाजिब कुर्बानी के साथ मरहूमीन के सवाब की नीयत भी कर ली जाए तो वो भी सवाब में शरीक हो जाएंगे? जी, वाजिब कुर्बानी के साथ मरहूमीन के सवाब के लिए अगर उनकी नीयत करते हैं तो बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। इसमें फिर एक सूरत तो ये है कि जो अपनी वाजिब कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें जो सवाब इनको मिल रहा है उसमें अपने मरहूमीन को भी शामिल करें कि अल्लाह जो सवाब मुझे इस वाजिब कुर्बानी का मिलेगा मैं अपने मरहूमीन को भी उसका सवाब बख्शता हूँ। तो इसलिए कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि इंसान अपने फ़र्ज़ इबादत का सवाब भी किसी को बख्श सकता है। ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि बाकायदा उसने वसीयत की हो मरहूम, तो और इस लिहाज से उसको शरीक कर रहे हैं सवाब में, तो अगर वसीयत की है और तिहाई माल से उसने जो माल छोड़ा है उसमें तिहाई माल से कुर्बानी की गुंजाइश है तो इस सूरत में फिर उसके माल से ही की जाए और उसका सवाब मैयत को पहुँचेगा। और इस सूरत में फिर चूँकि ये वसीयत की है तो ये फ़ुक़रा और मसाकिन को खिलाया जाए, अगनिया मालदारों को न खिलाया जाए। सही, ठीक है। और अगर उसने वसीयत नहीं की है तो फिर आगे इसको ये भी इख्तियार है कि मरहूमीन की तरफ से उनको सवाब में शरीक करने के लिए या तो बाकायदा कोई जानवर ख़रीद ले या किसी जानवर में हिस्सा ले ले, तो ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। बेहतरीन। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है, सफ़ीउल्लाह साहब ने लकी मरहबा से पूछा, और ये मुसब्बाज़ बहुत पेश आता है ये मसला कि अगर कोई शख्स कुर्बानी का जानवर ख़रीदता है लेकिन वो आगे से हामला निकले, ठीक है, तो इस सूरत में वो क्या करेगा? ये मसला बहरहाल पेश नज़र है। देखें, एक बात तो यह है कि हामिला जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है, जायज़ है। ठीक है। अलबत्ता अगर बिल्कुल करीबुल विलादा हामिला जानवर है, बच्चा जनने के बिल्कुल करीब वक्त में है और उसको कुर्बानी के लिए ज़बह कर रहे हैं तो फ़ुक़हा ने लिखा है कि बिल्कुल करीबुल विलादत हामिला जानवर को कुर्बान करना ये मकरूह है। बेहतर ये है कि ऐसा जानवर ख़रीदा जाए जो हामिला ना हो, लेकिन हामिला जानवर की कुर्बानी अपनी जगह दुरुस्त है। अगर किसी ने करीबुल विलादा जानवर कुर्बानी कर लिया तो उसके बाद उसका जो बच्चा होगा तो अगर वो ज़िंदा है तो उसको भी ज़बह कर लिया जाए, और अगर ज़बह करने से पहले मर गया तो इस सूरत में फिर वो मुर्दार है, उसका खाना जायज़ नहीं है। अच्छा, ये जानते बूझते कि ये हामला है और बिल्कुल करीब है तो इसमें उस बच्चे का उसमें मसला नहीं होगा जब वो मतलब पैदा होता है तो ज़ाहिर है उसकी मसला तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो बच्चे भी कुर्बान होगा,
اس کی بھی قربانی کرنی پڑے گی. اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کیا جائے، اور اگر وہ مر چکا ہے تو پھر تو وہ مردار ہے. اور اگر اس کا متبادل کوئی جانور خرید لیا جائے، ضروری تو نہیں ہے کہ حاملہ ہی کا کرنا ہے؟ اگر جی متبادل جانور خرید سکتا ہے. بہتر صورت وہی ہوگی. جی تو وہ بھی یہاں بہتر ہے، کراہت سے بچنے کے لیے غیر حاملہ جانور خرید لیا جائے. بہترین. اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے جی، کسی سائل نے سوال بنت محمد اعظم ہاشمی ہے جی، منڈی بہاؤالدین سے پوچھ رہے ہیں کہ اجتماعی قربانی میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کی بھی نیت ٹھیک نہ ہو تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، یہ بات کتنی صحیح ہے اور نیت خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نیت کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. جی اس بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو قربانی سب کی خراب ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قربانی کے جانور میں شرکا ہیں وہ سب ایک تو صحیح العقیدہ ہوں، نمبر 2 یہ کہ حرام آمدن سے حصہ نہ ملائیں، اور نمبر 3 یہ کہ ان کا مقصد عبادت ہو، اللہ کو راضی کرنا، اور گوشت کھانا مقصود نہ ہو ان کا. صحیح ہے. صرف گوشت برائے گوشت نیت نہ ہو ان کی. تو نیت کی خرابی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا ہے، تقرب اللہ اور اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ ان کا مقصد نہیں ہے، ان کی نیت نہیں ہے. تو اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی یہ نیت ہے تو پھر اس کو شریک نہ کرے. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ نہ تو قرائن ہے نہ کوئی ظن غالب ہے تو پھر کسی پر بدگمانی بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک کی وجہ سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایک کی وجہ سے سب کی قربانی کیوں خراب ہو گئی؟ تو اس کے بارے میں ایک مختصر سی بات فقہاء نے لکھی ہے کہ اراقۃ الدم، اصل عبادت قربانی میں خون بہانا ہے، اور اس میں وہ تجزی کو قبول نہیں کرتا کہ اس کے طرف سے جو خون بہایا گیا وہ جائز ہو گیا، اس کی طرف سے ناجائز ہو گیا. جو خون بہایا گیا اس کا ایک ہی حکم ہوگا. لہٰذا یہ، اور اس کی مثال ایسی جیسے نماز ہے، 4 رکعت نماز فرض کریں، اس میں کسی ایک رکن میں اگر ایسا کوئی عمل پایا گیا جس سے نماز فاسد ہو گئی تو پوری نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ ایک کی نیت بھی اگر صرف گوشت کھانے کی ہے، عبادت کی نہیں ہے، نہ تو وہ عقیقہ کی نیت سے شریک ہو رہا ہے نہ قربانی کی نیت سے شریک ہو رہا ہے، تو اس صورت میں پھر قربانی کسی کی نہیں ہوگی اور سب کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. ظاہر شاہ صاحب نے سوال پوچھا ہے جی کہ 410 سے سوال ہے کہ اگر کسی کی آمدنی مشکوک ہو تو اس کے ساتھ قربانی کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں اس بارے میں یہ مسئلہ ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بغیر کسی شرعی قوی ثبوت کے کسی پر بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ اس کی آمدن حرام کی ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی قرائن نہیں ہے، تو محض ایک خیالی بات کو لے کر کے قیاس رعیہ نہ کی جائے. اگر یہ اگر یہی گمان وہ آپ پر کریں کوئی تو آپ کو کیسے لگے گا؟ اس لیے بغیر کسی ثبوت شرعی کے کسی پر بدگمانی نہ کرے. ایک بات تو یہ ہو گئی. بلکہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اہل ایمان پر اچھا گمان رکھیں. لہٰذا اچھا گمان رکھیں اور یہی سمجھیں کہ مسلمان ہے، اس کی آمدنی حلال کی ہوگی. ٹھیک ہے. البتہ اگر کسی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کی آمدنی حرام کی ہے اور یہ حصہ حرام سے ہی ملا رہا ہے، یا قرائن سے یہ معلوم ہو گیا، تو اس صورت میں پھر اس کو شریک نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. لیکن خواہ کسی پر بدگمانی کرنے کی بھی اجازت شرعاً نہیں ہے. بہترین. عاطف عباسی صاحب کا سوال ہے جی کہ کیا ایک گھر میں 2 بھائی مل کر بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی یہ مارکیٹ میں نیا سوال ہے. جی ایک یعنی اس شریعت نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، اس میں ایک آدمی بھی قربانی کر سکتا ہے اکیلے میں، اور زیادہ سے زیادہ 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں. لیکن گائے سے نیچے جو جانور ہے، فرض کریں بکری ہے، دمبا ہے، تو بھیڑ ہے، اس میں صرف ایک کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. اس میں 2 آدمی اگر شریک ہوں گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اگر کبھی ایسی صورت ہو کہ ایک بھائی قربانی کرنا چاہتا ہے، دوسرے بھی چاہتا ہے، لیکن دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ
الگ الگ قربانی کر سکے اور کسی بڑے جانور میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی ایک آسان صورت یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھائی دوسرے کو اپنا حصہ ہدیہ کر دے، صحیح، اور رقم ہدیہ کر دے کہ بھئی یہ آپ لے لیں اور آپ اپنی طرف سے قربانی کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ قربانی کر لیں تو ان کو تعاون کا ثواب مل جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ لیکن چھوٹے جانور میں 2 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ البتہ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ثواب میں وہ کسی کو بھی شریک کر سکتا ہے، پوری امت کو بھی شریک کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ محمد ابراہیم صاحب نے سوال پوچھا ہے جی شکارپور سے، اور یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے جی کہ قربانی کا جانور خریدا، وہ بتک گیا، وہ بھاگ گیا، سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں بھاگ رہا ہوتا ہے روڈ کے اوپر، تو اس بھاگے ہوئے جانور کا حکم کیا ہوگا قربانی کے دنوں میں؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ بھاگنے کے بعد ہوا کیا، ہاں، اگر یہ بھی پوچھ لیتے تو بات آسان ہو جاتی، اس لیے کہ آگے بھاگنے کی پھر 2 صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ بھاگ گیا اور گم ہو گیا، صحیح، تو اس کا حکم الگ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ خریدنے والا صاحب نصاب تھا، مالدار تھا، اس پر قربانی واجب تھی، تو اس پر لازم ہے کہ دوسری قربانی کرے، اور اگر اس نے قربانی کے دنوں میں دوسرا جانور نہیں خریدا اور قربانی نہیں کی تو پھر اس پر متوسط جانور، متوسط بکرے کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، صحیح، اور اگر یہ صاحب نصاب نہیں تھا تو اب اس پر مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ بھاگنے کے بعد اب اس کو پھر کیسے ذبح کریں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر قربانی کے لیے آپ جانور گرانا چاہ رہے تھے، پکڑنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بدک گیا، بھاگ گیا اور اب کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر یعنی شریعت نے 2 طرح کے ذبح کے احکام بتائے ہیں، ایک ہے ذبح اختیاری اور ایک ہے ذبح اضطراری۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں پھر ذبح اضطراری سے کام لیا جائے، صحیح، کہ کسی بھی طور پر اس کو گرا دیا جائے اور پھر جا کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، اس کا شارٹ کٹ جواب یہی ہے کہ بھاگ گیا تو اس کو پکڑ لیں، کیونکہ آگے تو نہیں بتایا نا ان لوگوں نے۔ ہاں، لیکن پکڑنا کبھی مشکل ہوتا ہے، پھر اضطراری والی کیفیت، جی جی، ٹھیک ہو کہ گیا اگر وہ کسی طور پر قابو میں نہیں آیا اور آگے اس کو ذبح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین محترم، جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ان کے جواب پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ہماری کل سے یہ کوشش ہوگی کہ یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو آپ تک پہنچایا جائے، اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی ہم لائیو ہی پروگرام کے بیچ میں اسی وقت آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، دنیا بھر میں اس پروگرام کی پذیرائی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور مستند ترین جواب یہاں سے دیا جاتا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے الحمدللہ۔ تو جڑے رہیے، کنیکٹڈ رہیے، ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنے حلقہ احباب تک پہنچائیے، اور جو سوال آپ بھیجنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹس بار میں آج بھیج دیجیے، کل انشاءاللہ اس کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔